18واں سورۃ الروم آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے، ایمان والوں سے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ ضرور قدرت دے گا ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کے جو پسند کیا ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد امن کو، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آج بھی اس آیت پاک میں اللہ کریم نے اپنے وعدے کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں تم میں سے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، میں اللہ ضرور زمین کے اندر ان کو اقتدار دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بڑے ظلم و ستم ہوتے رہے، اور جب آقا علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت فرمائی، پھر بھی کفار کا خوف تھا کہ کہیں کفار حملہ نہ کر دیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے سوال کیا، کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم لوگ اپنے ہتھیار کھول کر سکون کے ساتھ رہیں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ مسلمان کو اقتدار دیں گے۔ یہ آیت کریمہ اسی موقع پر نازل ہوئی، اور اس آیت پاک میں پیشن گوئی کی گئی کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو زمین پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا تک وسیع ہو گیا تھا۔ تو اس آیت پاک میں اللہ نے
اسی حکمرانی اور اقتدار کا وعدہ فرمایا کہ تم میں جو لوگ ایمان والے نیک اعمال کریں گے دنیا کے اوپر کوئی بندہ ان پہ غالب نہیں آ سکتا، کفر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ہم لوگوں کے اپنے اعمال بھی نہیں ہیں، ایمان بھی بڑا کمزور ہے، نیک اعمال بھی ہمارے اس درجے کے نہیں ہیں، تبھی پوری دنیا کے اندر مسلمان باوجود کثرت کے مار کھا رہا ہے۔ آج جتنی آبادی مسلمان کی ہے اس سے پہلے پوری دنیا پر اتنے مسلمان کبھی بھی نہیں ہوئے جتنے اس دور کے اندر مسلمان جو ہیں 2 سے 2.5 کروڑ تک 2 سے 2.5 ارب پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہیں، تو اس سے پہلے اتنے مسلمان کبھی نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک نے ان ایمان والوں کو پوری دنیا کے اوپر نہ صحیح تو اپنے اپنے علاقوں میں ملکوں میں اللہ نے مسلمان کو ترقی دی تھی، وہ اسی وجہ سے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، حقیقی معنوں میں ایمان والے بھی تھے اور ان کے نیک اعمال بھی تھے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ضرور خلیفہ بنائے گا اللہ نے زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ خلیفہ بنایا ان سے پہلے لوگوں کو، جیسے پہلی امتوں میں خلیفہ بنائیں گے اسی طرح ایمان والوں اللہ تمہیں بھی خلیفہ بنائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ ضرور اللہ قدرت دیں گے ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین کے جو پسند کیا ان کے لیے، اور اللہ کے ہاں جو دین پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام والا مذہب ہے۔ اللہ فرماتے ہم دین کو غالب کریں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کے لیے، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے خوف کے بعد امن کو، يَعْبُدُونَنِي، وہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور شریک نہیں کریں گے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس سے پہلی آیت پاک میں اللہ نے اجمالاً ذکر کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ فرمایا اللہ نے ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کا تذکرہ فرمایا، سر فہرست 3 اعمال کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نیک اعمال میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا ایمان والے لوگ، نیک اعمال کرنے والے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ،
اور رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی دو، جو بندہ صاحب نصاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز خیال نہ کریں کافر لوگ، معجزین فی الارض، یہ کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو ٹال سکیں گے، اور یہ کافر ہر کوشش کرتے ہیں کہ دین کو ہرانا چاہتے ہیں، دین کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، معجزین فی الارض، لیکن یہ کافروں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے، بھلا اللہ کو کون ہار دے سکتا ہے۔ اور یہ کافر جو کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو ہم ٹال دیں گے، کافر چاہتے ہیں دین کو ہرا دیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر لوگ ہرگز خیال نہ کریں یہ کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، یعنی اللہ کو عاجز کرنے والے یا اللہ کے فیصلوں کو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ یہ دنیا میں جتنے بھی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف جتنی تگ و دو اور کوشش کر بھی لیں، فرمایا کریں کتنا کچھ کریں گے اسلام کے خلاف، میں اللہ کے ہاں پہنچیں گے، مأواہم النار، ان لوگوں کو میں اللہ آگ میں ڈالوں گا، اور جو بندہ آگ میں چلا گیا ولبئس المصیر، اس بندے کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اللہ ہم سب کی آگ سے بھی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔